اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میرا دل چاہا کہ آپ کو قرآن الکریم سے متعارف کرنے کے سلسلے میں کوئی ایسی ویڈیو بنائی جائے، کچھ ایسی مزید ویڈیوز بنائی جائیں جن سے قرآن الکریم کے متعلق کچھ آگاہی ہو، میری بھی ہو، آپ کی ہو، اور جب بات قرآن کی ہو رہی ہو تو سمجھ لیں کہ بات اللہ رب العزت کی ہو رہی ہے، بات اللہ رب العزت کے تمام سسٹم کی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے سارا، تو یعنی کہ ہو تو اللہ کا ذکر ہی رہا ہے۔ تھوڑے سے معاشی اور معاشرتی اپنے ذاتی مسائل سے ہٹ کے میں نے سوچا کہ اللہ رب العزت کا ہی ذکر کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے گھروں میں جو ہم نے الماریوں کے اوپر 4 کپڑوں میں سجا کے جس قرآن کریم کو ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، جس کے لیے پڑھنے کا ہمارے پاس اب بہت کم وقت رہ گیا ہے، جانے تو صحیح ہاں اس میں ہے کیا ہے۔ تو ناظرین، میں نے یہی سوچا کہ چلیں میرا بھی اور آپ کا بھی کچھ مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں کچھ نالج بڑھے، تاکہ ہمیں قرآن کریم سے محبت ہو۔ تو میں نے سوچا چلیں آج قرآن کریم کی کسی صورت کے بارے میں آپ سے جو ہے وہ ذکر کیا جائے۔ جب بات ذکر کی ہوئی تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی وہ صورت جو دنیا میں سب سے زیادہ ہاسپٹلز میں سنی جاتی ہے، مریضوں کو سنائی جاتی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں سورہ رحمان کی بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، سورہ الرحمن، سورت نمبر 55، کل آیات 78۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے اگر ایک فیملی کا ہو قرآن کریم کی، سورہ یاسین اگر قرآن کریم کا دل ہے، اور سورہ فاتحہ ایزا سورہ شفا ہے، سورہ رحمان کو قرآن کریم کی دلہن قرار دیا گیا۔ میں ناظرین اکثر سوچتا تھا کہ قرآن کریم کی دلہن سورہ رحمان کیسے، مطلب دلہن کیسے قرار دیا گیا؟ تو مجھے اس کا جواب میرے اپنے اندر سے ہی ملا، کیونکہ جب میں نے جو ہے وہ قصص الانبیاء پڑھنی شروع کی، تو قصص الانبیاء میں جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، اور ان کی پیدائش کے بعد جنت ہی میں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو لکھا گیا کہ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور وہ بھی اوپر والی ٹیڑھی پسلی سے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو تھوڑی سی اونگ آئی، تھوڑے سے لیٹے، اور حضرت حوا کی پیدائش ہوئی اور ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب ہوش مطلب یہ ہے کہ جب اٹھ کے بیٹھے تو ایک دم دیکھا کہ یہ ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، تو بات چیت ہوئی، تم کون ہو؟ میں حوا ہوں، مجھے تم سے پیدا کیا گیا ہے، اور ایک سوال کے جواب میں یہ فرمایا کہ مجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ میں تمہیں سکون دے سکوں۔ ناظرین، اس کا مطلب ہے کہ بیوی یا دلہن، زوجہ، یہ انسان کے سکون کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ اگر میں یہ سچ کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ رحمان کا تعلق اسی سکون کے ساتھ ہے یقیناً، یعنی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے ہوئے بھی ایسے اداس سے پھرتے تھے، اکیلے پھرتے تھے۔ اللہ رب العزت کو ان کی اداسی دکھائی دے رہی تھی، اور اللہ رب العزت تو بہت حکمتوں والا ہے، تو اللہ رب العزت نے جب جوڑا بنایا تو ان کی خوشی کا اندازہ نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ناظرین، انسان بھی جب دنیا میں جب وہ اپنے مطلب یہ ہے کہ ازواج میں بن جاتا ہے، جب مطلب یہ ہے کہ ازواج سے مراد ہے کہ جب شادی کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کو ایک مقصد مل جاتا ہے، ایک سکون مل جاتا ہے کہ ہاں اب میری زندگی ایک ٹریک پہ آ گئی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو عام مطلب مادی طور پہ رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ جو کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت سے جڑ جاتے ہیں، عبادت کے لیے ہوتی ہیں، وہ اس سے سب اوپر ہوتے ہیں۔ ان کے لیے شادی، دلہن، یہ وہ وغیرہ، یا عورتوں کے لیے خامند یا خامدوں کے لیے عورتیں، وہ میٹرز نہیں کرتی۔ تو ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ رحمان ہمارے دلوں کو سکون پہنچاتی ہے، اور ہمیں ڈپریشن سے آزاد کرتی ہے، ہمیں ایسا ذکر اس میں بیان کرتی ہے کہ جس سے ہمارے دلوں کو سکون ملے، ہماری روح کو سکون ملے، اور جو ہمارے زندگی میں پریشانیاں اور دکھ وغیرہ ہیں تو ان سے بھی نجات ملے۔ اگر میں یہ بات کہوں تو کیا غلط تو نہیں ہے؟
کوشش کیجئے ذرا، میں بھی سمجھ رہا ہوں، آپ بھی سمجھیے میرے ساتھ۔ ناظرین، سورہ رحمان جب نازل ہوئی، کہا جاتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں جب کفار جو تھے وہ کچھ نعمتوں کے بارے میں ہو رہا تھا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے نازل کر کے اپنی نعمتوں کو جو ہے وہ سارا ایک ایک کر کے گنوایا۔ اور ناظرین، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس صورت میں تکرار کے ساتھ بار بار یہ لفظ آیا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے نا، یہ ان کو بٹھا کے یہ پوری کی پوری صورت کی تلاوت فرمائے، اور سارے صحابہ کرام چپ کر کے سنتے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت کی تلاوت مکمل فرمائی تو حیران ہو کر پوچھا کہ میں یہ تمہیں سنا رہا تھا، تم سے تو اچھے جن نکلے، تم سے تو اچھے جنات تھے، کہ میں نے جب رات کو ان کے سامنے سورہ رحمان کو ایسے میں نے پڑھ کے سنایا، تو جب بھی میں یہ آیت پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات اس کا جواب دیتے تھے۔ جنات یعنی بہت جو ہے وہ شرمندگی فیل کرتے تھے، یا بہت جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ایک احساس فیل کرتے تھے کہ اللہ رب العزت جی آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو آپ کی نعمتوں کو کیوں جھٹلاتے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے تھے، اور وہ جواب کیا دیتے تھے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ یہ جناب ترمذی اس کتاب میں بھی اس کی ساری حدیث مبارک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرآن الکریم سنیں، جب کوئی آیات سنیں جو آپ کی سمجھ میں بھی آ رہی ہو ہیں جی، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اور تم ایمان والو، اے میرے مسلمانوں، یعنی تم میری کس کس نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے تو کہیں یا رب العزت ہمیں معاف کر دے، یا رب العزت ہم نعمتوں کو نہیں جھٹلاتے، ہمیں معاف کر دے۔ اس طرح کا اس کا مطلب ہے جواب دینا چاہیے۔ تو نبی کریم تو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جنات تو آپ سے بہتر ہے۔ ناظرین، یہ صورت ہے کہ جب اس میں جو آیات آتی جاتی ہیں، ایک ایک نعمت، اس صورت میں یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ساری کی ساری جو ہے وہ نعمتیں انسانوں کو اور جنوں کو گنوائی ہیں، ایک ایک کر کے گنوائی ہیں، ایک ایک۔ اور سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس صورت میں جو تعارف کروایا وہ انتہائی زبردست، کہ اللہ رب العزت نے کہا الرحمن، وہ جو نہایت مہربان ہے، علم القرآن، اسی نے قرآن کریم کی تعلیم جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، والنجم والشجر یسجدان، بوٹیاں درخت سب سجدے کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس طرح ایک ایک کر کے اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ میں نے میزان رکھا ہوا ہے، میں نے کہ انصاف رکھا ہوا ہے، میں نے حدیں رکھی ہوئی ہیں، تم میزان رکھو، تم بھی اپنی زندگی میں جو ہے اس میں تداول کے ساتھ چلو، میزان کے ساتھ چلو، نہ بہت زیادہ۔ فار ایگزامپل ہماری نارمل زندگی میں اگر میزان نہ ہو تو ہمیں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری تنخواہ تھوڑی ہو، ہم زیادہ خرچ کر دیں تو ہمیں بھیک مانگنا پڑ جاتی ہے، کسی سے ادھار مانگنا یقین کیجئے بڑے شرم کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس وقت میزان سے ہٹ چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اور بھی کیا کیا کہا سنیں، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ اس میزان میں سے حد سے تجاوز نہ کرو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ کیا کیا خوبصورت، یقین کیجئے جیسے جیسے آپ سنتے جائیں تو ایسی ایسی نعمتیں، پھر ایسی ایسی نعمتیں۔ میں بڑا حیران ہوا ناظرین، میں جب یہ سورت سنتا تھا تو اس کی تلاوت، تو میں ایک آیت پہ میں بڑا حیران ہو جاتا تھا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر چیز پہ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے ہوتا ہے نا کہ جی احسان کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا والحب ذو العصف والریحان، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اناج ہوتا ہے، جب اس کو آپ اگر گندم کو ایک عرصے کے لیے رکھ دو تو وہ خراب بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا یا رب العزت یہ میری سمجھ میں نہیں آئی
کہ یہ جو گندم ہے یہ خراب ہو جاتی ہے، تو یہ احسان کیا تو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بعد میں نے پڑھا گندم کے متعلق۔ اناج ایک ایسی چیز ہے ناظرین کہ جس کے پیچھے پوری دنیا لگی ہوئی ہے، یہ پوری دنیا کا کاروبار اس پیٹ کے لیے ہے چل رہا ہے ناظرین، اور اس پیٹ کی بھوک جو ہے وہ اناج سے ختم ہوتی ہے۔ اناج خواہ وہ روٹی کی صورت میں، بریڈ کی صورت میں، بسکٹس کی صورت میں، اسی بھی فارم میں آپ لے لیجئے، اناج مطلب وہ ویٹ ہی سے پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ میدا ہو یا آٹا ہو یا کچھ بھی ہو۔ تو ناظرین اگر اناج یہ خراب نہ ہوتا اگر اس کو سالوں سال، 2 سال، 10 سال، 20 30 سال رکھا ہوتا، تو ناظرین یہ جو لوگ اناج اگاتے ہیں یہ سٹور کر کے رکھ لیتے، اور یقین کیجئے کہ مہنگا مہنگا کر کے بیچتے، اور عوام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا لوگوں کے پاس۔ تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جب آپ اس کو لمبا سٹور کریں تو یہ خراب ہو جاتا ہے۔ مجھے اس کا کیا جواب ملا ہے، اے رب العزت واقعی تیرا احسان ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، رب المشرقین و رب المغربین، 2 مشرق اور 2 مغرب کا رب۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا یا رب العزت 2 مشرق 2 مغرب، بڑا میں نے سوچا، کبھی سائنس کی ویڈیوز، کبھی کچھ ویڈیوز، ہر جگہ سے مجھے عجیب سے جواب ملے ناظرین۔ میں اکثر اوقات اپنے چھت پہ چلا جاتا ہوں ناظرین، اپنے چھت پہ چلا جاتا ہوں، تو میں چھت پہ کھڑے ہو کے میں پرندوں کو دیکھتا رہتا ہوں، ارد گرد میں کوئی جانور آگے پیچھے، چھت میں سے دور دور، میں کائنات کو پڑھتا رہتا ہوں۔ اور کبھی میں رات کو اوپر چھت پہ لیٹ کے ستاروں کو دیکھتا رہتا ہوں۔ بڑی محبت ہے مجھے ستاروں سے ناظرین، بڑی محبت ہے مجھے۔ یہ جو ستارے دکھائی دیتے ہیں، گیلیکسیز دکھائی دیتی ہیں، یہ پلینٹس جو دکھائی دیتے ہیں، بڑی محبت ہے مجھے ان سے، کہ یہ میرے رب کی وہ تخلیق ہے جس میں پتہ نہیں کیا کیا رب العزت نے رکھا ہوا ہے، لیکن مجھے نہیں پتہ ان میں کیا ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، رات میں جب 6 سال کا ہوتا تھا، چھوٹا سا 5 سال کا، تو ہم سب لوگ چھت پہ چارپائیاں بچھا کے سویا کرتے تھے، ایک ہی پنکھا لگا ہوتا تھا، اور اسی پنکھے کے، آپ کو معلوم ہے پرانے زمانے میں جو ہے وہ لوگ چھتوں پہ سوتے تھے، اور سب کو ہوا دیتا تھا پوری فیملی۔ اور جو ہماری والدہ ہوتی تھی ان کی چارپائی سب سے آخر پہ ہوتی تھی، کیونکہ میری والدہ کہتی تھی کہ نہیں مجھے زیادہ ہوا نہیں چاہیے، بچوں کو زیادہ ہوا چاہیے، میری والدہ کہتی تھی کہ مجھے ہوا کم چاہیے۔ اینی تو ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اپنی بڑی بہن، جن کا میں نے ذکر بھی کیا کہ میں ان سے جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو وہ مجھے وہاں نظر آئیں جہاں پر انبیاء کرام تھے، اور وہ شربت بانٹ رہی تھی صاحب میں، تو میں نے ان سے پوچھا باجی ایک سوال کا جواب تو دیں، یہ ستارے کتنے بڑے ہیں، یہ ایسے چمک رہے ہیں، کتنے بڑے ہوں گے؟ تو کہتی ہیں یہ تو بہت بڑے ہیں، لیکن مجھے بھی نہیں پتا کتنے بڑے ہیں۔ میں نے کہا کیا یہ ہمارے جہلم شہر سے بڑے ہوں گے؟ کہتی ہیں ہو سکتا اس سے بڑے ہی ہوں، مجھے تو نہیں پتا۔ اب انہوں نے سائنس نہیں پڑھی ہوئی تھی یا ان کو زیادہ علم نہیں تھا، لیکن کہتی ہے کہ یہ بہت بڑے ہیں، یہ کہتی ہے بہت بڑے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، کاش کہ میں ان پہ جا سکتا، کاش کہ میں ان کو دیکھ سکتا کتنے بڑے ہیں۔ تو پھر میں اس طریقے سے سوال کرتا رہتا تھا مختلف قسم کے۔ تو یہ ناظرین کائنات کو پڑھیے، کائنات کو دیکھیے، بڑی خوبصورت کائنات کا اللہ رب العزت کی، یقین کیجئے۔ کبھی جھاڑیوں میں بیٹھ کے دیکھے کیجئے، جھاڑیوں کے نیچے کی کائنات کیا ہے، اللہ رب العزت نے یقین کیجئے کہ ایک ایک چیز ان میں گنوائی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا رب المشرقین و رب المغربین، کہ 2 مشرق اور 2 مغرب کا رب۔ تو میں جب چھت سے دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ گرمیوں میں سورج یہاں کشمیر کے پہاڑوں کے پیچھے سے طلوع ہوتا ہے، اور سورج پھر چلتا سردیوں میں وہ اس طرف سے، یعنی جہلم میں لاہور کی طرف سے جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک یہ پوائنٹ ہے مشرق، اور اس کا مطلب ہے ایک یہ پوائنٹ ہے یہ بھی مشرق، کیونکہ سورج تو مشرق سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک یہ مشرق ہے پوائنٹ، اور باقی پورا سال سورج چلتا رہتا ہے، اور یہ دن یقین کیجئے کہ باقی سورج کا سفر رہتا ہے، یعنی 2 ہوئے مشرق اور 2 ہو گئے مغرب۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کیا رب العزت کا نظام۔ میں نے کہا واہ یا رب العزت تو نے کیا بتایا۔ پھر اس کے علاوہ رب العزت نے بتایا کہ اور جہاز جو سمندر میں پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں، اونچے کھڑے ہوتے ہیں، اور مخلوق جو زمین ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ میں نے کہا یا رب العزت یہ بھی کیا انعام میں ہے فنا ہو جانا، ہم فنا ہو جائیں گے تو یا رب العزت یہ بھی اب اس کو بھی آپ جو ہے وہ گنوا رہے ہیں کہ کون کون سی نعمت کو جو جھٹلاؤ گے۔ تو میرے دل نے جواب دیا
انسان کی عمر جب 70-80 سال ہو جاتی ہے، 90 سال ہو جاتی ہے، وہ کمزور کمزور کمزور، نحیف، بیمار، چلنے سے قاصر، تمام اعضاء، یقین کیجئے کہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ میں جب اپنی کبھی جوانی کی تصویریں دیکھتا ہوں، تو میں حیران پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں یہ بچہ تھا، میں پھر لڑکا تھا، پھر میں جوان ہوا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو یقین کیجئے کہ میں کہتا ہوں کہ واقعی بڑھاپا ایک بیماری ہے، بڑھاپا ایک بیماری ہے۔ یا رب العزت، محتاج ہونے سے پہلے دنیا سے اٹھا لینا۔ تو پھر مجھے پتہ چلا واقعی کہ اگر موت نہ ہوتی تو آج سے 2000 سال پہلے والا بندہ بھی جناب پڑا ہوتا اور بدبو بنا ہوتا، اور موت نہ آ رہی ہوتی، اور انسان کیا سے کیا ہو چکا ہوتا۔ ناظرین، واہ میرے رب! اس لیے زمین سے چلے جانا دوسرے سفر کی طرف، ہمارا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے موت ہو کے پھر دعا کے اٹھ کے، یا رب العزت یہ تیرا واقعی احسان ہے، یا رب العزت تیرے بڑے احسانات ہیں۔ یہ جو صورت ہے ناظرین، اگر آپ اس کی تلاوت بار بار سنتے رہیں گے، میرا دعویٰ ہے اپنے رب العزت کے سہارے آپ کے اندر سے ڈپریشن اور کینسر جیسی اور کتنی بیماریاں نکلتی جائیں گی۔ لیکن سبھی قاری کی آواز بڑی پیاری ہے، لیکن قاری عبدالباسط عبدالصمد کی جو آواز تلاوت نادرہ ہے نا، کہاں سے کہاں انسان کو لے جاتی ہے۔ یا ہمارے پاکستانی جو قاری ہیں صداقت علی صاحب، ان کی بھی بڑی سورہ رحمان ہے۔ تو یہ ناظرین، اس صورت کو اپنی زندگی میں داخل کر لیجئے، یقین کریں کہ آپ کو یہ ہے، آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں ایسی حدیں بتائیں، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ اے جن و انس، دیکھیں کیا کہا قرآن کریم میں، اللہ نے یہ سورہ رحمان میں بتایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ جب میں نے آیت پڑھی تو یا رب العزت تیرے آسمان کی حدوں کی کیا بات ہے، کہ کیوں اللہ نے فرمایا اے گروہ جن و انس، کہ انسانوں اور جنوں، اگر تمہیں قدرت ہو آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو تم نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل ہی نہیں سکتے۔ یقین کیجئے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے لمبے سفر کرنا۔ یقین کیجئے کہ کائنات اتنی بڑی اللہ رب العزت کی کہ اس کائنات سے آپ نہیں نکل سکتے۔ اللہ رب العزت سے محبت کریں گے، اللہ رب العزت کی اس کتاب سے جو ہے وہ محبت کریں گے، تو یقین کیجئے کہ آپ ایسی فلاح پائیں گے، ایسی فلاح پائیں گے، ایسی روحانیت کی باتیں پائیں گے کہ آپ کے دل اطمینان سے بھر جائیں گے، یقین کیجئے۔ اور انشاءاللہ اس میں مردوں کے لیے اللہ رب العزت نے حوروں کا کہا، اور ہمیں بہت لالچ دی ہیں اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ جی، لیکن مجھے اللہ رب العزت جی، مجھے آپ چاہیے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے کیا خوبصورتی سے یہ بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کا نام بہت بابرکت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنا ذوالجلال والاکرام کا نام بتایا ہے۔ یقین کیجئے کہ آپ یہ نام جب اس کی آپ تسبیح کرتے ہیں ذوالجلال والاکرام، تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت اسی بابرکت نام کے طفیل آپ کی زندگی کو برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ اور جس شخص نے بھی اس نام کا ورد کیا، تسبیح کی، اللہ رب العزت نے اس کی زندگی کو بھی برکتوں سے بھر دیا۔ وہ ہر قسم کی برکتیں ہیں۔ ناظرین، آپ بھی کوشش کیا کیجئے کہ اس نام کا جو ہے وہ آپ ورد کرتے رہا کریں، یا ذوالجلال والاکرام، بڑا خوبصورت نام ہے۔ یقین کیجئے یا رب العزت، اگر آپ حور کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین پہ دیکھ لے تو پوری زمین پہ اجالا ہو جائے، اس کی اتنی روشنی ہے، تو اے میرے رب العزت، آپ نے جس نے حور کو بنایا ہے، یا رب العزت آپ کیا ہیں، آپ مجھے مل جائیں، یا رب العزت آپ میرے سے راضی ہو جائیں۔ تو اس کے بعد ان حوروں کے یا رب العزت، چلیں یہ تو آپ نے انعام میں رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ یا رب العزت میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مولا کریم، یہ جو پاک بیویاں ہیں یہاں پر زمین پہ جو تو نے عطا فرمائی ہیں، یا رب العزت ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما یا میرے مولا کریم۔ عورتوں کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے، مردوں کو آپ نے اے رب العزت، آپ نے حوروں کا جو ہے وہ بتایا ہے کہ انسان کی جو ہے وہ جبلت میں ہے، انسان کی خصلت میں ہے کہ وہ خوبصورت عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو جناب اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسی بہانے ہی نیکی کرو، تمہیں وہاں حوریں ملیں گی۔ یا رب العزت
اے میرے مولا کریم ہمیں تو آپ سے یا رب العزت عشق ہے، آپ سے محبت ہے یا رب العزت۔ اے میرے مولا کریم ہم سب سے راضی ہو جائے یا میرے مولا کریم، ہم سب سے راضی ہو جا۔ ابھی اس کے متعلق بہت بات ہو سکتی ہے لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں آپ سے۔ تو پھر انشاءاللہ کسی نہ کسی اور بھی صورت کی بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے انشاءاللہ۔ اگر کسی صورت کی آپ مجھ سے یہ باتیں سننا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو لمبی زندگی، صحت، تندرستی اور برکتوں والی صحت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔